آیت نمبر 212 اور رکوع نمبر 9، آیت نمبر 212 پارہ نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدى اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ کان الناس، تھے لوگ، امت واحدہ، ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والا بنا کر، ومنذرین، اور ڈرانے والا بنا کر، وانزل معهم الکتاب، اور نازل کی ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کریں وہ لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، جس میں لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، اور مختلف فیہ، نہیں اختلاف کرتے تو لوگ اس میں، الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، مگر وہ چیز جو ان کو دی گئی بعد اس کے کہ آئی ان کے پاس واضح نشانیاں، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوئے، فہدى اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، بوجہ اس کے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے تھے حق سے، اس کی اجازت کے ساتھ، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی کے مزین ہونے کی وجہ سے اہل ایمان کے ساتھ، تقوی والے لوگوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی آیات مبارکہ کے اندر بتا رہے ہیں، ابتداً سارے کے سارے لوگ ایک ہی امت تھے۔ ایک امت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے غالباً حضرت نوح علیہ السلام تک سب لوگ ایک ہی طرح کی شریعت پہ رہے، ایک ہی طرح کے عقیدے پہ۔ عقیدہ توحید تھا سب کا، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں تھی، مسائل بھی سب کے ہی جیسے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پھر انبیاء اور کتابوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ رب العزت نے پھر انبیاء کو بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی۔ یہاں سے شریعت کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ہونا شروع ہوا۔ یہ فرق بھی اللہ رب العزت کی جانب سے تھا۔ بعض شریعتوں میں بعض احکام تھے، بعض شریعتوں میں بعض احکام تھے۔ اللہ نے کتابیں نازل کی۔ انبیاء کو بھیجنے کا بنیادی مقصد لوگوں کو امید دلانا اور خوف دلانا۔ امید یہ کہ اللہ رب العزت کو راضی کرو گے تو جنت مل جائے گی، اللہ رب العزت کی رضا والے کام کرو گے تو میرا اللہ جنت عطا فرما دے گا، اور خوف یہ کہ اگر رب تعالیٰ کو ناراض کرنے والی باتیں کرو گے تو انجام جہنم ہوگا، انجام رب کی ناراضگی ہوگی، انجام بڑے بڑے بچھو اور جناب والا سانپ اور اللہ کی طرف سے عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پھر انبیاء کی تائید کے لیے، تقویت کے لیے کتابوں کو ان کے پاس نازل کیا۔ جب شریعتیں بدلی، دور بدلتا چلا گیا، پھر لوگ اختلاف بھی کرتے چلے گئے۔
اختلافات لوگوں کے آپس میں بھی ہوتے تھے، اختلافات لوگوں کے جناب والا انہی شریعت کے مسائل میں بھی ہونا شروع ہو گئے اور بحث و مباحثہ کا معاملہ چل پڑا۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کو یہ کتابیں دی، انزل معہم الکتاب لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، لوگ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں نا، تاکہ وہ اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے ان باتوں کے اختلاف کو دور فرما دیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کتابیں تو نازل ہوئی تھی اس وجہ سے کہ جو لوگوں کا اختلاف ہے کتابوں کے ذریعے سے اختلاف کو دور کیا جائے۔ آج کل جو دیکھنے میں آ رہا ہے وہ اختلافی کتاب کے اندر کرتے ہیں، ہر فرقہ اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ اس دور میں بھی ہر ماننے والا اپنی بات کو قرآن سے ثابت کرتا ہے۔ اب عام بندہ کہاں جائے؟ جو کہتا ہے جشن عید میلاد النبی منانی ہے، میں مثال کے طور پہ اگزامپل دے رہا ہوں، جو کہتا ہے جشن عید میلاد النبی منانی ہے وہ کہتا ہے قرآن میں ہے، اور جو کہتا ہے جشن عید میلاد النبی نہیں منانی وہ بھی کہتا ہے قرآن میں ہے، جو کہتا ہے ہاتھ نیچے باندھنے ہیں وہ کہتا ہے قرآن میں ہے، جو کہتا ہے ہاتھ سینے پہ باندھنے ہیں وہ بھی کہتا ہے قرآن میں ہے۔ ہر فرقہ، ہر جماعت اپنی بات کو قرآن سے ثابت کر رہا ہے۔ اب بندہ، عام بندہ کہاں جائے؟ عام آدمی جس نے اس کے اوپر وقت نہیں کھپایا، اپنی زندگی کو نہیں کھپایا، تحقیق نہیں کی، وہ کہتا ہے ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ وہ کہتا ہے میں سچا ہوں، یہ کہتا ہے میں سچا ہوں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، میں کہاں جاؤں؟ اختلاف تو ہو گیا بہت زیادہ۔ اس کے بارے میں اصل بات یہ دیکھنی چاہیے کہ شریعت وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آج تک تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور جو چیز تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے وہ شریعت نہیں ہوگی۔ تواتر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت تک 72 یا 73 فرقے بنیں گے، اور ایک فرقہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی، باقی جتنے بنیں گے نا وہ جنتی نہیں ہوں گے۔ اچھا، وہ جو ایک جماعت میں جائے گی نا وہ کون ہوگی؟ فرمایا ہم اہل السنتی والجماعہ، وہ ہوں گے جو میری سنت والے ہوں گے اور جماعت کی شکل میں ہوں گے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی جماعت ہے جو مستقل چل رہی ہے، درمیان میں جس کا تواتر نہیں ٹوٹا۔ بس یہ آپ تاریخ پڑھنا شروع کریں، آپ کے پاس کوئی بھی عمل آتا ہے، آپ اس عمل کو دیکھیں کیا یہ تواتر کے ساتھ چل رہا ہے۔ اگر وہ تواتر کے ساتھ، تواتر کہتے ہیں لگاتار کام ہونا، درمیان میں وقفہ نہ ہو، اگر تواتر کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چل رہا ہے، جو جماعت اسے کر رہی ہے بس سمجھ لو وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور جو جماعت درمیان کے اندر سکپ ہو گئی، چاہے کسی وجہ سے ہوگی، حالات کی وجہ سے ہوگی، پھر کچھ عرصہ وہ کام نہیں ہوا، پھر کچھ عرصہ کے بعد ہو رہا ہے، پھر وہ ہو رہا ہے، درمیان کے اندر سکپ ہو رہا ہے، اور اینڈ پہ جا کے وہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتا، تو بس وہ چیز اہل السنت والجماعت کے اندر نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کرنا بڑا آسان ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہے، آپ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی عبادت کو دیکھو، قرآن ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ہے، نماز ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ہے، روزہ ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ہے، حج ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس تواتر کے ساتھ ہے۔ یہ کسی زمانے میں ساکت نہیں ہوئے، کسی زمانے میں رکے نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ آتے جا رہے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ آج بھی پہنچ رہے ہیں۔ اب درمیان کے اندر کچھ چیزیں آپ کو اگر نہیں بتائی جائیں، اور وہ نہیں بتائی جائیں جی یہ کب شروع ہوا، اس وقت تو نہیں ہوا، حالات نہیں تھے، یہ بات کے اندر شروع کر دیا۔ کیوں بھائی حالات کیوں نہیں تھے؟ نماز پڑھی جا سکتی تھی اس دور میں، جب نماز پڑھنے پہ قتل کے فیصلے ہو رہے تھے، جب قرآن سنانے پہ، سننے پہ قتل کے فیصلے ہو جاتے تھے، تب یہ ہو رہی تھی، تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہے تھے؟ تو اگر اس دور میں نہیں ہو رہے تھے تو مطلب یہ بعد کے اندر ہوئے ہیں، پھر وہ حقیقت نہیں ہے۔ باقی قرآن تو اللہ رب العزت نے ایسی کتاب بنائی ہے نا جی، قرآن پاک، تو آپ اس کو جس نظریے سے پڑھیں گے آپ کو ویسے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس کو جس نظریے سے، آپ اس کو ہدایت کے لیے پڑھنا شروع کریں، اللہ فرماتا ہے ھدی للمتقین، پھر یہ ہدایت بنتا چلا جائے گا۔ آپ اس کو اللہ نہ کرے کسی اور نظریے سے پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کو یوں لگے گا کہ یہ وہ ہے،
جبکہ یہ وہ ہوگی نہیں. قرآن تو وہی ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے نازل کیا. البتہ یہ ہدایت بنے گا اس کے لیے جس کا اپنا من صاف ہوتا چلا جائے گا. اللہ نے ہدی للناس قرآن کو نہیں کہا, ہدی للمتقین قرآن کو کہا ہے. قرآن سے ہدایت لینے کے لیے پہلے اپنے من کا صاف ہونا ضروری ہے, اپنا متقی ہونا ضروری ہے. آپ متقی نہیں ہے نا, ہم متقی نہیں ہے نا, پھر ہمارا اندر خراب ہو گیا, پھر قرآن میرے لیے ہدایت نہیں ہے. پھر میں جس مقصد کے لیے اس کی آیتوں کو مروڑوں تروڑوں دلائل بنا کے شروع کروں, وہ میرا اندر خراب تھا, میں نے خراب کرنا شروع کر دیا. ہاں جب میرا اندر ٹھیک ہے پھر مجھے قرآن کا ایک ایک لفظ بتائے گا کہ تیرا رب یہاں پہ کیا کہہ رہے, تیرا رب یہاں پہ کیا کہہ رہے. تو اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اسی لیے بھیجا. باقی اللہ رب العزت یہ وعدے فرما رہے ہیں, آپ کو اگر ہدایت مل گئی ہے, آپ کو اگر تقوی